السلام علیکم ایوری ون. ہم عورتیں نا اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں کر دیتی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ معاشرہ ہمیں ایسی غلطیاں کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے. اسی طرح حقیقت پر مبنی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریئل لائف سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، جس کو آپ لوگوں نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ریگولر ورک جو ہے وہ شیئر کروں گی. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو این ادر ولاگ. آج کا ولاگ بہت زیادہ اسپیشل ہے، اسپیشلی لیڈیز کے لیے، ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے. آج کے ولاگ آپ لوگوں نے بالکل مس نہیں کرنا. ولاگ کا سٹارٹ میں ایز یوزول صبح سے کری ہوں. چائے کے بعد میں نے جو کام کیے وہ آپ لوگ دیکھتے جائیں، کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ میری آج کی ویڈیو کا تھوڑا لمبا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ڈسکشن سٹارٹ کر دوں، تو آپ لوگ دیکھتے جائیں اور میری بات جو ہے اس کو سنتے جائیں. اور مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو صرف 10 منٹ کی ہے، اس کو پورا دیکھیے گا. ویڈیو کے سٹارٹ میں میری بات سن کے خود سے کچھ بھی ایزیوم مت کر لیجئے گا کہ میں کیا بول رہی ہوں اور کیا بات کر رہی ہوں. جب تک آپ ویڈیو کی اینڈ تک نہیں دیکھیں گے آپ لوگوں کو میری بات کی شاید سمجھ نہ آ سکے. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے جائیں. اور اگر چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو اینڈ پر ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. پتہ نہیں ویڈیو کے اینڈ پہ مجھے ٹائم ملے یا نہ ملے آپ لوگوں کو بولنے کے لیے. لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ جو بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیا آپ لوگ میری اس بات سے کتنے % ایگری ہیں. میری زندگی کی بدقسمتی کا آغاز 2018 سے ہوا، جب میری شادی میرے من پسند شخص کے ساتھ ہو گئی. شادی کے ابتدائی چند ماہ بہت حسین تھے، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ میری حسین زندگی کے حسین خواب چکنا چور ہوتے چلے. میرے ہسبینڈ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں، اور میری ساس جو کہ نام نہاد پڑھی لکھی خاتون مانی جاتی ہیں. خاندان کی سب سے زیادہ سمجھدار سمجھ جانے والی خاتون کی ذہنیت وہی پرانے زمانے والی ہی رہی. جتنی مرضی وہ سمجھدار تھیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر میں جو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. بیسیکلی وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی شادی اپنی بھانجی یا بھتیجی کے ساتھ جو ہے وہ کر دیتی. لیکن میرے شوہر کیونکہ مجھے پسند کرتے تھے، اور میری ساس کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ میل جول پسند نہیں تھا کرتی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی میرے شوہر کے ساتھ ہو. لیکن میرے شوہر کی خوشی کی وجہ سے انہوں نے شادی تو کر لی. شادی کے 3 ماہ بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ گزر گئے. لیکن ایٹ دا اینڈ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 3 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے اولاد کے لیے کہنا شروع کر دیا، مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ میں اولاد نہیں دے سکتی، انہیں اولاد نہیں دے سکتی، اولاد نہیں ہو رہی. ایسا پتہ نہیں جیسے کہ 3 مہینے نہیں 3 سال گزر گئے ہوں. خیر اسی طرح سے وقت گزرتا رہا، اور ان کے تانوں میں، ان کے ظلم و ستم میں، ان کی باتوں میں ڈیلی بیسس پر زور سے زور جو ہے وہ پکڑتا چلا گیا، اور میری زندگی اجیرن سے اجیرن ہوتی چلی گئی. خیر اسی طرح سے میں ایک دن بہت زیادہ پریشان تھی. میں نے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے. اور وہ شاید قبولیت کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی، اور جب میں نے اپنی ساس کو یہ باتیں بتائیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی دکھا دی ہے اور اب ہم پیرنٹس بننے والے ہیں، تو چلیں جی ان کی زندگی میں اور میری زندگی میں جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے سکون آ گیا. لیکن یہ سکون میرا تب غارت ہونا شروع ہو گیا جب میری پریگننسی کو 6 ماہ گزر گئے. اس کے بعد جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پہلے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا جینڈر ریویل کرنے سے کہ ہم نہیں بتائیں گے. لیکن میری ساس نے، کیونکہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہ رشوت لینا اور رشوت دینا کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، اور اسی بلبوتے پر انہوں نے جینڈر ریویل کروا لیا. اور انہیں پتہ چل گیا کہ جو ہمارے ہاں اولاد آنے والی ہے وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے، اور میری ساس کو شدید خواہش تھی کہ بیٹا ہو. بس وہاں سے دوبارہ سے میری بدقسمتی کے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے. اللہ کر کے میں نے بہت دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہنستی مسکراتی بیٹی دنیا میں جو ہے وہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ وہ وقت آ گیا. روتے دھوتے دعائیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ننھی سی خوبصورت سی بیٹی میری جھولی میں ڈال دی. کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق مانسیرا سے ہے، تو مانسیرا کے بچے گول مٹول اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اور میری یہ بچی جو ہے وہ اتنی کوئی خوبصورت بچی ماشاءاللہ سے تھی، لیکن میری ساس نے اس کو دیکھا تک نہیں، بلکہ میرے شوہر کو کہا کہ بھئی تم اپنی بیوی کو اپنے میکے چھوڑاؤ، کیونکہ وہ اس نے بیٹا نہیں بیٹی پیدا کی ہے. میرے شوہر جو ہیں انہوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ میری بیوی ہے، پہلے آپ اولاد کے لیے کہتی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو آپ اس سے ناشکری نہ کریں. آپ کی اپنی بھی تو 3 بیٹیاں ہیں، تو آپ بیٹے کی خواہش میں اس بیٹی کو سے نفرت کیوں کر رہی ہیں؟ یہ بھی تو آپ ہی کا خون ہے. تو اس پہ انہوں
نے کہا کہ جی میں بیٹا اس لیے چاہتی تھی تاکہ تمہاری خاندان کی نسل بڑھ سکے۔ خیر بہت ساری باتوں کے بعد میرے ہسبینڈ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھئی وہ مجھے میرے میکے چھوڑ کر نہیں آئیں گے اور ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ اچھا جی، اب اسی طرح سے وقت جو ہے وہ پریشانیوں میں جو ہے وہ گزرتا چلا گیا۔ انہوں نے میری بیٹی کو نہیں دیکھا اور میری بیٹی سے نفرت کرتی تھی، نہ صرف خود نفرت کرتی تھی بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی کہتی تھی کہ بھئی اس بچی کو جو ہے وہ پیار نہیں کرنا، یعنی کہ بچی کی پھوپھیوں سے۔ خیر یہ وقت بہت میرے لیے کٹھن وقت تھا کہ میری بچی کو میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، لیکن میری سپورٹ یہ تھی کہ میرے شوہر میرے ساتھ تھے، وہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے میں سب چیزیں سہتی گئی اور گزارا کرتی گئی۔ ایٹ دا اینڈ جب میری بچی 2 سال کی ہوئی تو میری ساس نے اگین کہنا شروع کر دیا کہ جی اب ہمیں بیٹا چاہیے، اگر آپ بیٹا نہیں دے سکتے تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ یہ بات مجھے بالکل بھی برداشت نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں اولاد سے نوازا ہوا تھا اور میرے شوہر بھی اس چیز کو جو ہے وہ بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی، اپنے بیٹے کو ٹارچر شروع کر دیا انہوں نے کہ جی میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے دوسری شادی نہ کی۔ اور وہ دن اس دوران جو ہے ان ساری باتوں کے دوران میری بیٹی جو ہے وہ 2 سال کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہو چکی تھی، لیکن اب مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ میری ساس اڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو بلیک میل کر رہی تھی کہ یا تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی، میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے دوسری شادی نہ کی۔ ان کی پرزور خواہش یہی تھی کہ ان کی بھانجی یا بھتیجی جس کو بھی وہ لانا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ میری جگہ پر ان کی بہو بن جائے، بس بہانہ بیٹے کا تھا تاکہ بیٹا جو ہے بس کسی طرح سے وہ بہو جو ہے وہ میری وہی بن جائے، کیونکہ وہ ان کی من پسند لڑکی تھی جس کو وہ پسند کرتی تھی بہت زیادہ اور اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے میری زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا تھا۔ خیر ایک دن میرے ہسبینڈ اتنے زیادہ اس چیز سے ایموشنل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا میں ابھی آفس جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا تو اس پہ بات کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ میرے ہسبینڈ کا اس طرح سے کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ ٹارچر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ میرے ہسبینڈ کو کام کے سلسلے میں مانسہرہ سے اسلام آباد 3 دن کے لیے جانا پڑا، اور جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو میری ساس کو پیچھے سے موقع مل گیا مجھے مزید تنگ کرنے کا، اور وہ ہر بات میں تنگ کرتی مجھے، ایون کہ میری بیٹی کو جو ہے انہوں نے بات بات پہ، کیونکہ چھوٹے بچے اس ایج کے بچے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں تو میری بیٹی بھی بہت شرارتی تھی، وہ جب ان کے کمرے میں جاتی تو وہ اس کو مارتی پیٹتی اور ڈانٹ کے بھگا دیتی، یعنی کہ انہوں نے مجھے زندگی میں نا انہوں نے میرے دماغی طور پر خراب کرنے کی نا کوئی کسر جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو لیکن ہوا کیا، اس کا اینڈ یہ ہوا کہ ایک دن جب میرے ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا اور کبھی میں سوچوں گا اس بارے میں تو مجھے اس چیز سے بہت زیادہ شدید ڈپریشن ہوئی، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ اس طرح کی شادیوں کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ بیویوں کو پہلی بیویوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب دوسری بیویاں آ جاتی ہیں۔ خیر جی یہ ہوا اس دن کہ میری بدقسمتی یہ تھی کہ اس دن میری اولاد نے میرے سے چلے جانا تھا، جو اولاد میں نے منتوں مرادوں سے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگی تھی، آج اس اولاد کے جانے کا دن تھا، اور ہوا یہ کہ میں بہت زیادہ ڈپریس تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ نہلا کر کپڑے شپڑے پہنائے اور اس کو اندر روم میں چھوڑ آئی، اور باہر میں اس کے لیے کچھ لینے کے لیے آئی کھانے کے لیے، تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس کے جوتے میں جو ہے وہ کچھ کوئی زہریلی چیز جو ہے وہ گھس کر بیٹھی۔ میں نے جیسے ہی جوتا اپنی بیٹی کو پہنایا اس زہریلی چیز نے میری بیٹی کے پاؤں پر ڈنگ مار دیا، جو کہ مجھے بالکل نہیں پتہ چلا، اور میری بیٹی نے رونا شروع کر دیا اور وہ اس قدر رو رہی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آئے۔ میں نے اس کو بہلانے کی بہت کوشش کی، کھانا کھلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹانگیں مار مار کے روئی جائے۔ مجھے اس کے رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ابھی ہنستی مسکراتی بچی میری تھی، اس کو اچانک سے کیا ہو گیا، اور مجھے اس بات کا علم بالکل نہیں تھا کہ اس کے جوتے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو میں مینٹلی طور پر اتنی پریشان تھی، اوپر سے میری بچی اتنا شدید رو رہی تھی، میں اپنی ساس کے پاس اٹھا کے لے کے گئی ہوں کہ یہ دیکھیں امی، یہ میری بیٹی بہت زیادہ رو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچانک سے یہ پاؤں مار رہی ہے بہت زور زور سے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جو زہریلی چیز میری بیٹی کے شوز میں تھی اس نے ایک ڈنگ مارا تو میری بچی سہ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے دوسرا تیسرا ڈنگ کا وار کیا تو میری بچی اس کو سہ نہیں سکی، وہ بہت زیادہ جو ہے نا چیخنے لگ گئی، پاؤں جو ہے وہ ماری جا رہی تھی، زمین پہ پاؤں ماری جا رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا اس کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے جو اس طرح سے یہ بیہیو کر رہی ہے۔ اب اتنی چھوٹی بچی آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے اس بچی کو۔ میں اپنی ساس کے پاس لے کے گئی ہوں تو جب میری ساس کو کہا تو وہ کہتی ہے تم جانو، تمہاری اولاد جانے، یہ تمہاری اولاد ہے، میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جو مرضی کرو، چاہے باہر پھینکو یا کچھ کرو۔ انہوں نے اپنا اور عجیب سا روڈ سا بیہیویئر دکھایا۔ میں اپنی بچی کو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں ساتھ والی کے گھر گئی، میں نے ان سے پوچھا کہ گھر پر کوئی ہے، کوئی گاڑی اویلیبل ہے، میں نے اپنی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے۔ انہوں نے کے ساتھ بچی میری بہت اٹیچ تھی، انہوں نے بھی سو جتن کر لیے کہ میری بچی کسی طرح سے خاموش ہو جائے، وہ رونا بند کر دے، اپنے پاؤں مارنا بند کر دے۔
लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि वो पाँव मार मार के क्यों रो रही है। आखिरकार मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपनी बेटी को उठाया और मैं मानसेरा के एक बड़े हॉस्पिटल में अपनी बेटी को ले गई। उस वक्त मेरे मेंटली कंडीशन जो थी वो इस तरह की थी कि ना मैं जीती थी ना मैं मरती थी। मेरी बच्ची थी कि जो रो रो के हलकान होके बेहोश हो चुकी थी, मेरे हाथों में थी, 2 साल की बच्ची मेरी। और मैं उसको हॉस्पिटल जो है वो जब मैं पहुंची हूँ तो पहले तो वहाँ पे कोई इमरजेंसी थी या कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था, तो डॉक्टर्स ने देखा ही नहीं। लेकिन जब डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि जी ये बच्ची के साथ बच्ची को कोई ज़हरीली चीज़ खाई है, खिलाई है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी बच्ची को कुछ ऐसा ज़हरीला नहीं खिलाया, ना ही मैंने उसको कुछ ऐसी चीज़ दी है। तो उन्होंने कहा कि बच्ची के जिस्म में जो है वो ज़हर की वजह से आपकी बच्ची जो है वो नीली होना शुरू हो चुकी है और बच्ची की जो डेथ है वो हो चुकी है। क्योंकि जब बच्ची बेहोश हुई है और मैं घर से मानसेरा हॉस्पिटल तक जाने में मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था, और उससे पहले मुझे उसको घर भिलाने में भी 2 ढाई घंटे जो है वो वेस्ट हो चुके थे, जिसकी मेरी बच्ची की डेथ रास्ते में ही हो चुकी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। खैर जब डॉक्टर्स ने कुछ पूछा, उन्होंने कहा कि जी इसका जूता उतारें, और ये कहते जैसे ही डॉक्टर ने जूता उतारा, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मेरी बच्ची थी। उसकी पाँव, उन्होंने सारा उसको चेकअप किया, तो जब चेकअप किया तो उस दौरान उन्हें पता चला कि मेरी बच्ची की टांग जो है वो बिल्कुल नीली हो चुकी है। क्योंकि सर्दियों के दिन थे और वो फुली कवर्ड थी, तो हमें पता नहीं चला। तो डॉक्टर्स ने जब मुआयना किया तो उससे उनको पता चला। उन्होंने जब जूता उतारा तो उसमें 3 से 4 इंच का सांप घुस कर बैठा हुआ था, और जैसे ही उस जिसकी वजह से मेरी बच्ची की जो है वो मौत हो गई। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो वक्त मेरे लिए ऐसा था कि मैं ना मर रही थी ना मैं जी रही थी। मेरी वो औलाद जिसको मैंने मनतो मुरादों से मांगा था, मेरी एक गफलत की वजह से वो चली गई। तो मैं आप तमाम माँओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितने मर्ज़ी डिप्रेशन में हो, आप लोग अपने बच्चों की तरफ से लापरवाही बिल्कुल ना किया करें। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची के शूज़ में इस तरह से ज़हरीली चीज़ शामिल बैठ चुकी है घुसकर, जिसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। आप लोग भी अपने बच्चों को जब भी कपड़े पहनाएं ना, या खुद भी कपड़े पहने या जूते पहने, तो उनको झाड़ कर पहना करें अच्छी तरीके से, ताकि इस चीज़ की तसल्ली कर लिया करें कि कोई चीज़ तो नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है उन माँओं से भी कि अगर आप लोगों को पसंद नहीं होता कि आपके बेटों की कोई और पसंद है, तो एटलीस्ट आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप अपने बच्चों को अपनी खुशी पे राज़ी करें, ना कि आप उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर दें, उनकी औलाद उनसे ख़त्म हो जाए। अब आप ये बताएं कि मेरी औलाद चली गई, उसमें कसूरवार कौन था? मैं थी, मेरी सास थी, मेरे शौहर थे, या कौन था? एट द एंड वो औलाद भी मेरे पास से चली गई। और अल्लाह ताला ने का करना ऐसा हुआ कि जिन डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मैं औलाद नहीं दे सकती, लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स का कहना ये था कि मैं सेकंड टाइम जो है वो अपनी औलाद जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक और आने वाली है। ये शायद मेरे सब्र का फल था, जो मैंने सब्र किया अपनी बेटी की मौत पे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी अगेन सुनाई, और मेरी ज़िंदगी में जो है वो एक नन्हा सा बेटा जो है वो आ गया। लेकिन मेरे बेटे की पैदाइश से पहले ही मेरी सास को अचानक से फालिज का अटैक हुआ, और वो बहुत बुरी कंडीशन में मौत और जंग से लड़ती लड़ती। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मेरी ज़िंदगी के इतने साल, मेरी ज़िंदगी के 6 साल जो मैंने अज़ियत में गुजारे, परेशानी में गुजारे, अपनी औलाद खोने का जो गम मैंने उनकी वजह से अपनी अपनी दिमागी टॉर्चर मैंने सहा, क्या आपको क्या लगता है कि मुझे उनको माफ़ कर देना चाहिए या उनको माफ़ नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो मेरे शौहर की माँ हैं, इसलिए मैं उनको माफ़ तो कर चुकी हूँ, लेकिन वो वक़्त जो मेरे हाथों से गुज़र गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे पास मेरा बेटा है, लेकिन मेरी बेटी का गम मुझसे कभी भी ख़त्म नहीं होता। भूल नहीं सकती मैं अपनी बेटी का गम, कि किस तरह से मेरी बेटी मेरी। मैं यहाँ पर माँओं से यही कहना चाहती हूँ कि जब आपको नहीं पसंद होता कि आपके बेटे किसी और से शादी करें, तो आप अपने बेटों को कम से कम इस चीज़ पर राज़ी किया करें कि वो या तो अपनी पसंद छोड़ के आपकी पसंद में राज़ी हो जाए, या फिर अगर उन दोनों ने अपनी पसंद की शादी कर ही ली है, अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर ही लिया है, तो आप लोग अपनी बेटों की खुशी के साथ खुश रहना सीख लें, और अपनी आने वाली नस्लों को इस तरह से तबाह ना करें। मेरी ये स्टोरी जो आप लोगों को सुनाई है, ये मेरी एक बहुत ही प्यारी कस्टमर, जिन्होंने 2018 में अपनी शादी की ज्वेलरी मुझसे बनवाई थी, उन्होंने मुझसे शेयर किया, और उन्होंने मुझे ये फ़ोर्स किया कि उनकी आवाज़ मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि बहुत सारी माएँ जो ये इस तरह की गलतियां कर देती हैं, मेंटली स्ट्रेस का शिकार होकर, वो अपनी लाइफ को जो है वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बचा सकें। क्योंकि जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं अब अपनी बच्ची को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन जो लाइफ का पार्ट मैं गुजार चुकी हूँ वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं आप लोगों को ये चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करें। तो उन्हीं की ज़ुबानी मैंने आप लोगों के साथ ये सारी स्टोरी जो है वो शेयर, क्योंकि वो ये चाहती थी कि मैं उनकी स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने उनको बोला था कि मेरी वीडियो पर अभी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। उन्होंने कहा जितने भी लोग आएंगे आप मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाएं। सो मैंने अपना काम ईमानदारी से
ایمانداری سے کر دیا۔ آپ لوگ سب ان کی ساس کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔